أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. بائیسویں پارے میں سورہ احزاب کی آیات 57 سے 62 تک پڑھی گئی. ترجمہ سماعت فرمائیے. جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، ان کو پھٹکارا اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں، اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب. اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کیے، تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا. اے نبی کہہ دیجئے اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہ نیچے لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی پڑے، کوئی ان کو نہ ستائے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. البتہ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دل میں روب ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینے میں، تو ہم لگائیں گے تجھ کو ان کے پیچھے، پھر نہ رہنے پائیں تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تھوڑے دنوں پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے جان سے. دستور پڑا ہوا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے ہو چکے ہیں، اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال بدلتی. سورہ احزاب کی ابتدا ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے دربار کے آداب کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ جو درس ہوا تھا اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اور وہ جو مشہور آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں بہت سی باتیں خاص طور سے درود و سلام کے سلسلے میں اور درود و سلام کے پڑھنے اور بھیجنے کے آداب کے سلسلے میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور وقار اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں سورہ احزاب میں، سورہ حجرات میں اور دیگر صورتوں کی کئی آیتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب، آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا طریقہ، آپ کے گھر کے اندر جانے آنے کا طریقہ، آپ اگر دعوت میں بلائیں تو کس طریقے سے جائیں، کس طریقے سے آئیں، اس کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو اس کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے پردہ فرمائیں تو اس کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح نہ کرنے کا حکم. اور یہ سارے احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یہ ہے کہ دیکھو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر دنیا میں اور آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ذلت کا عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو یہ لوگ بہت بڑا بوجھ
جھوٹ کا اٹھا رہے ہیں اور یہ صریح گناہ پر ہے۔ پھر آگے کی آیت میں پردے سے متعلق جو احکامات ہیں، اگرچہ کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ گزشتہ کی آیتوں میں آ چکا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگنے کا جو حکم تھا، اس ضمن میں پردے کے بہت سے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، لیکن آگے آنے والی آیت عام مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کے حکم کے سلسلے میں ہے، اس لیے اس کی بھی تفصیلات آگے آئیں گی۔ فی الحال اللہ اور رسول کو ایذا اور تکلیف دینے کا کیا معاملہ ہے، اس سے کیا چیز مراد ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ سابقہ آیات میں مسلمانوں کو ان چیزوں پر تنبیہ کی گئی تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچتی تھی، مگر کچھ مسلمان ناواقفیت یا بے توجہی کی بنیاد سے بلا قصد و ارادہ اس ایذا کے دینے میں مبتلا ہو جاتے تھے، جیسا کہ آپ کے بیوت میں بلا دعوت چلے جانا، یا دعوت کے وقت سے بہت پہلے آ کر بیٹھ جانا، یا کھانے کے بعد آپ کے گھر میں باہمی بات چیت میں مشغول ہو کر دیر لگانا وغیرہ، جن پر آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی سے آخر تک نازل ہوئی، جس میں تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ وہ ایذا تھی جو بلا قصد و ارادہ غفلت سے پہنچ جاتی تھی، اس پر تو صرف تنبیہ کر دینا کافی سمجھا گیا۔ مسلمان عام طور پہ اس بات کے ارادے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، لیکن نادانی میں، بے شعوری طور پر، انجانے میں کوئی ایسی حرکت ان سے ہو جاتی تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ چند مثالیں جیسے کہ دی گئی ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر صحابہ کو اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلایا، تو کچھ صحابہ حضور کے پاس دعوت ہے بول کے بہت جلدی آ کے بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد جب دعوت ہو گئی، کھانا وانا ختم ہو گیا، تو کچھ لوگ چلے گئے، لیکن کچھ لوگ دیر تک بات چیت کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ تو وقت سے پہلے آنا اور دعوت ختم ہونے کے بعد بہت دیر تک بات چیت کرتے ہوئے بیٹھ جانا، یہ دونوں کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات تھے بہت مختصر، بہت چھوٹے تھے، اس میں ازواج مطہرات بھی رہتی تھیں، جب تک کہ لوگ بات چیت کرتے بیٹھے رہے اس وقت تک کہ بڑے تکلف اور تکلیف کے ساتھ ان لوگوں کو رہنا پڑتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے ساتھ بڑے محبت کرنے والے، بڑے شفیق، بڑے رحیم، رؤوف و رحیم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع نہیں کیا اور نہ کوئی غصے کا یا ناراضگی کا اظہار کیا، اپنے دل کی کیفیت کو دل ہی میں چھپائے رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ احکامات نازل فرمائے کہ اے ایمان والو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو گھر میں کھانے پر بلائیں تو وقت سے پہلے جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے مت بیٹھو، اور پھر جب کھانا کھا چکو تو فوری وہاں سے واپس ہو جاؤ اور بات چیت میں مشغول ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ ان تمام حرکتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اس سے منع کیا گیا۔ تو یہ جو معاملہ پیش آیا، وقت سے پہلے جانا اور دیر تک بیٹھ جانا، یہ کوئی ارادے کے تحت نہیں تھا، وقت مل گیا، چلو دعوت میں جانا ہے، جلدی جا کے بیٹھ گئے، کھانا کھا چکے، ایک ملا، دو ملا، تین ملا، دو چار آدمی مل جاتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں نکل جاتی ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں گفتگو میں، وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بغیر ارادے کے بیٹھ جانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث تھا، اس لیے اس سے منع کر دیا گیا، اس پر تنبیہ دے دی گئی۔ لیکن کچھ لوگ بعض مرتبے باضابطہ ارادہ کر کے ایسی حرکتیں کر جاتے تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ جو کوئی باضابطہ جان بوجھ کر کوئی ایسی منصوبہ بندی کرے، کوئی ایسی سازش کرے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، پہلے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، اگرچہ کہ بظاہر وہ مسلمان دیکھا اور سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا ایمان غائب ہو جاتا ہے، اور بظاہر اگر وہ مسلمان ہے بھی تو اس کو منافق کہیں گے، اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب اور لعنت اور ذلت دینے والے عذاب کی تنبیہ اس آیت میں کی گئی۔ اس آیت کے شروع میں جو اشارہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچاتے ہیں، اس میں ایذا پہنچانے سے مراد وہ افعال و اقوال ہیں جو عادتاً ایذا کا سبب بنا کرتے ہیں۔ ایذا کا مطلب تکلیف پہنچانا،
اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر تعصب و انفعال سے بالاتر ہے، کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس تک کوئی تکلیف پہنچا سکے، لیکن ایسے افعال جس سے عادتاً ایذا پہنچا کرتی ہے ان کو ایذاء اللہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ ایک بہت خاص نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، مالک ہیں، وہ تو ہر قسم کے عیب سے پاک اور منزہ ہے، پھر تکلیف پہنچانا، خوش کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کس طرح سے سزاوار ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے کسی حرکت سے، بندے کے کسی کام سے، کسی قول سے، کسی فعل سے؟ کیا واقعی اللہ کو تکلیف ہوتی ہے؟ جیسے ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ملنے جلنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا اللہ کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے جذبات و احساسات رکھتے ہیں کہ اس سے ان کو کوئی تکلیف ہو؟ یہ ایک بڑا خاص نقطہ ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی طرح کے جذبات و احساسات اللہ تعالیٰ کے نہیں، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچنا بھی ایک عیب ہے۔ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو بھی ایک عیب ہے، اگر جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھی ایک عیب ہے۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے تو اس کو کیسے تکلیف پہنچتی ہے؟ اس پر مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگرچہ اللہ کی ذات کو ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن بندہ ہونے کے ناطے کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جس سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ سبب ہے اللہ کو تکلیف پہنچنے کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، آدمی کے نیک اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور آدمی کے برے اعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ خوشی اور ناراضگی تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ تکلیف کیسے پہنچتی ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ آیات کے الفاظ میں خود یہ بات واضح ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کو رسول کے تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔ جو آدمی رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس میں ائمہ تفسیر کا اختلاف ہے کہ یہاں پر اللہ کو ایذا دینے سے کیا مراد ہے۔ بعض ائمہ تفسیر نے ان افعال و اقوال کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے۔ مثلا حوادث و مصائب کے وقت زمانے کو برا کہنا، کہ در حقیقت فاعل حقیقی حق تعالیٰ ہے۔ یہ لوگ زمانے کو فاعل سمجھ کر گالیاں دیتے تھے، تو در حقیقت وہ فاعل حقیقی تک پہنچتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے۔ تو آیت میں اللہ کو ایذا دینے سے مراد یہ اقوال و افعال ہوئے۔ دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہاں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے روکنا اور اس پر وعید کرنا مقصود ہے، مگر آیت میں ایذا رسول کو ایذا حق تعالیٰ کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو ایذا پہنچانا ہے، جیسا کہ حدیث میں آگے آتا ہے، اور قرآن کے سیاق و سباق سے بھی یہ ترجیح اسی طرح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ پہلے بھی ایذا رسول کا بیان تھا اور آگے بھی اسی کا بیان آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا اللہ تعالیٰ کے لیے ایذا ہونا حضرت عبد الرحمن بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد اپنے اعتراضات اور تنقیدات کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ ان سے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی، اور جس نے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے رکھا، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گرفت کرے گا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے کہ رسول کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق صحابہ کرام سے، اور یہ حدیث بتا رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، تو دیکھو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں میرے بعد، اور ان کو میرے بعد تنقیدوں کا نشانہ نہ بناؤ۔ فمن احبهم فبحبی احبهم،
جو کوئی صحابہ سے محبت رکھے گا تو وہ میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھے گا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان لوگوں سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے، کیونکہ ان کو مجھ سے بغض ہے اس لیے انہوں نے میرے صحابہ سے بغض کیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ ایک تعلق کا کنٹینیویشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ سے محبت ہے، اور صحابہ سے محبت ہے تو رسول اللہ سے محبت ہے۔ جو کوئی صحابہ سے محبت کرے گا اس کی محبت رسول سے سچی ہے، جو کوئی رسول سے محبت کرے گا اس کی محبت اللہ سے سچی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو کنٹینیوشن چلتا ہے، کنیکشن جا کر اللہ کی ذات سے ملتا ہے، اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جو کوئی صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا تو اس سے رسول کو تکلیف ہوگی، اور جو رسول کو تکلیف پہنچائے گا تو اس سے اللہ کو تکلیف ہوگی۔ اس حدیث سے جیسا کہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے اللہ تعالیٰ کی ایذا ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو ایذا پہنچانا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق متعدد روایات میں بعض میں سے یہ ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس زمانے میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھا گیا تو عبداللہ بن ابی منافق کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوئے اور اس بہتان کو پھیلانے چلتا کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کی شکایت فرمائی کہ یہ شخص مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت کچھ منافقین نے طعن کیا، اس کے متعلق نازل ہوئی، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت ہر ایسے معاملے سے متعلق نازل ہوئی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگانا بھی داخل ہے، حضرت صفیہ اور حضرت زینب کے نکاحوں پر طعن و تشنیع بھی شامل ہے، دوسرے صحابہ کرام کو برا کہنا اور ان پر تبرہ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے وہ سب قسم کی تکلیف ایسی ہی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کو تکلیف ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے پر اللہ کی طرف سے لعنت اور بہت ہی ذلت آمیز عذاب کا وعدہ اس سے کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی ایذا پہنچانا کفر ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی ایذا پہنچائے، آپ کی ذات کے صفات میں کوئی عیب نکالے، خواہ صراحتاً ہو یا کنایتاً، وہ کافر ہو گیا، اور اس آیت کی روح سے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی۔ یہ ایک بڑا اہم اصول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو، آپ کی ذات اور صفات ہی کو سنت کہتے ہیں، صفات وصف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت آپ کا وصف ہے، آپ کی کوالٹی ہے، آپ کی آئیڈینٹی ہے۔ اس لیے جو کوئی کسی سنت کا بھی مذاق اڑاتا ہے، مذاق اڑانا کفر کا سبب ہے، عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ جانتے ہیں دل میں عظمت ہے، محبت ہے، عزت ہے، لیکن عادت نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسی سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن دل میں افسوس ہے کہ مجھے بھی یہ سنت پر عمل کرنے کا موقع ملنا چاہیے، میں بھی کرنا چاہیے۔ جب بھی خیال آتا ہے دل میں اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، تو یہ ایک اچھی علامت ہے ایک حد تک، مگر عمل کرنا تو ضروری۔ لیکن اگر دل میں حضور کی سنت سے نفرت، ناپسندیدگی کا احساس ہے، جیسے کہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ لائک، یہ چیز مجھے پسند ہی نہیں ہے، کوئی سنت کے بارے میں کوئی یہ کہے، حضور کی کسی صفت کے بارے میں یہ کہے کہ ہے بھائی بہت پرانی باتیں ہیں، اب یہ سب کہیں گے تو دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے، ہے کریں گے، سنت ہے، بعد میں عمل کریں گے، کسی موقع پر مسجد جاتے وقت کریں گے، ریٹائر ہو گئے وقت کریں گے، مرنے سے پہلے کر لیں گے، حج کر کے عبادت کریں گے، ایسے احساسات رہتے ہیں لوگوں کے۔ اور اب جو عمل زندگی میں ہو رہا ہے اسی کو جاری ساری رکھیں گے، اس لیے کہ اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے تو پھر دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، کالج میں، اسکول میں، ملازمت میں، بزنس سینٹر میں، مارکیٹ میں پھر ہم کو
پرانا کہا جائے گا، دقیانوسی کہا جائے گا، یا آج کے زمانے کے اعتبار سے ٹیررسٹ کہا جائے گا، تو پھر یہ چیز بڑی خطرناک ہے اور یہ سبب بنتی ہے آدمی کے ایمان کو ختم کرنے کا، کفر کا. اس سے بچنا چاہیے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جیسے بزرگان دین کے واقعات بڑے اہم ہوتے ہیں. کسی بزرگ کے پاس کوئی مرید آتے تھے اور وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے. مرید کو داڑھی نہیں تھی، داڑھی بھی سنت ہے مگر ماحول نہیں ہے عام طور پہ، جیسے کہ ہمارا ماحول ہے عام طور پہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تو بہت سے لوگ داڑھی مڈا دیتے ہیں، کوئی برا نہیں سمجھتے. اگرچہ کہ معلوم ہے کہ سنت ہے لیکن پھر بھی دوسرے داڑھی رکھے تو تعریف کرتے ہیں، اچھا دکھ رہا بولتے ہیں، لیکن خود نہیں رکھتے. تو جب مرید کو مرشد نے کہا کہ بھائی تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے، داڑھی کیوں مڈاتے، تو مرید بھی بہت پڑھے لکھے بڑے روشن خیال تھے اور انہوں نے اپنے مرشد کو جواب دیا کہ میں اپنے چہرے پہ داڑھی مڈاتا ہوں، اپنے چہرے پہ بلیڈ پھیرتا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا، کسی کے دل پہ بلیڈ نہیں پھیرتا. یہ اس طرح سے وہ اپنے مرشد کو جواب دینے لگے. تو مرشد نے کہا کہ تم کسی کے دل پہ تو بلیڈ نہیں پھیرتے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ضرور بلیڈ پھیرتے ہو، اس لیے کہ حضور کی سنت ہے. اور جب تم اپنے چہرے پہ بلیڈ چلاتے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بلیڈ گھما رہے ہیں. تو یہ بات بڑی مؤثر ثابت ہوئی اور انہوں نے اس کے بعد سے داڑھی رکھی. یہ انداز ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا اپنے مریدوں کی اصلاح کرنے کا، کہ ہر موقع پر وہ اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے جو مریدین ہیں، متبعین ہیں، وہ بھی سنت رسول کی طرف آئیں، دین کے اہم کاموں کی طرف پلٹ کر آئیں اور گناہ سے بچتے رہیں. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ سنت عمل جو بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے پاس بہت مقبول، بڑا بابرکت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صداقت نامہ دینے والا ہوتا ہے. اس لیے اس کو معمولی سمجھ کے ترک نہیں کرنا چاہیے. جیسے سنت نمازیں ہیں، بہت سے لوگ فرض نمازیں پڑھ لیتے، سنتیں چھوڑ دیتے. فرض تو ادا ہو گیا نا، ٹھیک ہے فرض تو ادا ہو گیا، لیکن سنت بھی تو اہم چیز ہے. اور قیامت کے دن جتنے اعمال ہیں، فرائض، چاہے وہ صدقے کی شکل کے ہو، زکوٰۃ ہو، نمازیں ہو، حج ہو، کوئی بھی عمل جو فرض ہے، جب اس کا حساب کتاب کیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میرے بندے کے فرائض میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے کچھ نوافل یا سنتیں ہیں، تو اس سے یہ کمی کو پورا کر کے یہ فرض کو مکمل کر کے قبول کر لیا جائے. یہ بہت اہم بات ہے. اور اب جبکہ ہمارے فرائض خود مکمل نہیں ہوتے اور پھر ہم سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے اعمال میں فرائض میں کسی قسم کی کمی رہ گئی اور پھر سنتوں کو، نوافل کو تلاش کیا گیا، وہ نہیں ملیں گی، تو پھر فرائض بھی تو ہمارے قابل قبول نہیں رہیں گے، مکمل اور کامل نہیں رہیں گے، تو پھر وہ قبول کیسے ہوں گے؟ پھر ہماری نجات کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ تو نجات کی حد تک کی بات ہے. جہاں تک محبت اور عشق کا معاملہ ہے وہ تو بہت اونچا ہے. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، کوئی کسی کو لائک کرنے لگتا ہے، تو اس وقت تو یہ ساری چیزوں کو سوچتا بھی نہیں. جیسے کوئی کرکٹ کو لائک کرتا ہے، میچ دیکھ رہا ہے، ورلڈ کپ کا میچ دیکھ رہا ہے، لوگوں نے اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر دی. بچے پڑھائی چھوڑ دیے، امتحانات چھوڑ دیے. چھوڑنے کا مطلب امتحان تو لکھے ہوں گے لیکن وہ ٹائم ڈیوریشن میں پڑھائی چھوڑ دیے، بک بند کر کے بیٹھے اور ماحول پہ سناٹا طاری ہو گیا. ہر کوئی دیکھنے کے لیے بے چین ہے کہ اب کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو کرکٹ سے یا کھیل سے اتنا لگاؤ ہے، اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے کہ بچہ، بوڑھا، جوان، مصروف، بیکار، ہر آدمی اس میں لگا ہوا. پوری قوم کی قوم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اسی ایک کام میں مصروف ہوگی. یہ محبت ہے. کسی نے کوئی ترغیب نہیں دی، کوئی اس کی فضیلت نہیں بتایا، کوئی اس کو نہیں دیکھنے کے نقصانات بھی نہیں بتایا، حالانکہ نقصانات دیکھنے سے زیادہ ہوئے، نہیں دیکھنے سے نہیں ہوئے. لیکن اس کے باوجود محبت ہے، اس سے الفت ہے، وہ لائک کرتے ہیں لوگ، اس لیے اس طرف بھاگتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم کو قرآن سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، مسجدوں سے محبت ہے، اپنے دین اور ایمان سے محبت ہے،
تو اس کی طرف بھی ایسے ہی لپکنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، اور یہ بات اسی وقت سمجھ میں آئے گی جبکہ واقعتاً محبت ہو۔ تو غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو تکلیف جس کاموں سے ہوتی ہے اس سے بچا جائے۔ دوسری آیت میں، اب آیت کا جو دوسرا حصہ تھا یا دوسری آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ اور رسول کو ایذا پہنچانا اللہ کے عذاب کا باعث ہے، اسی طرح والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، عام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچانا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، ایسی حرکت کرنے والا آدمی اپنے اوپر گناہوں کا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا رہتا ہے۔ اور دوسری آیت میں سورہ بروج میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ اس آیت میں تو یہ ہے کہ جو کوئی مسلمان مردوں عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑا دردناک عذاب اور جلا دینے والا عذاب دے گا، جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والا عذاب دے گا۔ تو جس طرح اللہ کو تکلیف پہنچانا گناہ کا باعث ہے، رسول اللہ کو صحابہ کو تکلیف پہنچانا گناہ کا باعث ہے، ایسے ہی عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ کا باعث ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، مسلمانہ ہیں، ہم لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، پیچھے ہیں، دنیا میں پیچھے، پسماندہ ہے، پچھڑے ہوئے ہیں۔ ایک احساس کمتری ہے مسلمانوں، اور یہی احساس کمتری بعض وقت آدمی کو کفر کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ جیسے کہ آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حقیقت سے وہ واقف ہی نہیں۔ اور مسلمان بچوں میں زیادہ تر آج کل ایک دینی رجحان ہے، پوری طرح دین پہ عمل نہ بھی کرتے ہو تو مسجدوں میں جاتے ہیں، جمعہ میں جاتے ہیں، علماء کی باتیں اور دین کی باتیں سنتے ہیں، تو کوئی مسلمان مرد بچہ عام طور پہ کسی لڑکی کی طرف چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن اس طرح مائل نہیں ہوتا جس طرح غیر مسلم اٹریکٹ کرتا ہے۔ پھر ان کی دولت، ان کی آزادی اور ان کے ایسے کچھ فیکٹرز ہیں جس سے اٹریکٹ ہو کے مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی طرف مائل ہوتی چلی جاتی۔ اور دوسری طرف یہ صورتحال بھی ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں، اللہ نے نواز دیا، کوئی کرکٹ کا کھلاڑی بن گیا، کوئی فلم کا اسٹار بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، تو وہاں ان کو ایسا ماحول ملتا ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے وہ لوگ بھی شادیاں کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا محمد کیف 4-5 دن پہلے کی بات ہے، غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی اس نے۔ عرفان پٹھان غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنے کی طرف مائل ہے۔ اظہر الدین نے غیر مسلم سے شادی کیا، بعد میں اس کو جو ہے مسلمان کیا۔ تو یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ایمان کی قیمت انسان کو معلوم نہیں، اس کا احساس اس کے دل میں نہیں۔ سب سے پہلے مسلمان کو احساس ہونا چاہیے کہ میں ایمان والا ہوں، اور ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، کرکٹ کی دولت سے بھی بڑی ہے، فلم کی دولت، شہرت کی دولت اور دولت مند عورتوں کی دولت، خوبصورتی کی دولت سے بھی بہت اونچی دولت ہے ایمان کی دولت۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمان عورتوں تم کسی غیر مسلم مرد سے نکاح مت کرو، اور اے مسلمان مردوں تم کسی غیر مسلم عورت سے نکاح نہ کرو۔ لا تنکحوا المؤمنات حتی یؤمن ولا تنکحوا المؤمنین حتی یؤمن، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ مسلمان مرد غیر مسلم عورتوں سے شادیاں نہ کریں، مسلمان عورتیں غیر مسلم مردوں سے شادیاں نہ کریں۔ دیکھنے میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کتنا ہی اٹریکٹ کرتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر مسلم جو ہیں وہ تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں۔ بظاہر آدمی اپنے جذبات میں مغلوب ہو کر اپنی شہرت اور اپنے مرتبے اور مقام کے دام میں آ کر کسی سے مغلوب ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، لیکن اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ساری شہرت اور جوانی کی ساری امنگیں وقتی ہیں، یہ 4-5 سال میں، 8-10-20 سال میں زیادہ سے زیادہ ختم ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد جو اس کا مستقبل ہے، اس کے بعد اس کی جو آخرت ہے وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول اور صحابہ کی ایذا رسانی کا جہاں ذکر کیا ہے، وہیں اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں کی ایذا رسانی سے بھی باز رکھا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ بہا بوجھ ہے گناہوں کا جو اپنے اوپر اٹھا کر پھرتے ہیں۔ کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی دکھ پہنچانا حرام۔ مذکور آیت میں الذین یؤذون المؤمنین سے بہتانا عظیمہ سے کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کے کسی قسم کی ایذا اور دکھ پہنچانے کی حرمت ثابت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم رواہ الترمذی۔ مسلمان تو صرف وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور مومن تو صرف وہی ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملے میں محفوظ و معمول ہوں۔ ایک اور روایت حجۃ الوداع کے موقع پر مشہور ہے، اگرچہ کہ یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، مجھے یاد آ رہی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم جانتے بھی ہو کہ آج کیا تاریخ ہے، تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون سا شہر ہے، تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون سی مسجد ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، یعنی عرفے کا دن، اور یہ مکہ شہر ہے، اور یہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ تاریخ اہم ہے، جس طرح یہ شہر امن والا ہے اور محترم ہے، اور جس طرح سے یہ مکہ تمہارے دلوں کے اندر اس کی عظمت ہے، اسی طرح ایک مومن کی عزت اس سے زیادہ ہے، ایک مومن کا مال اس سے زیادہ ہے، مومن کی عزت اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینا چاہیے، ریسپیکٹ دینا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں جب بولتے سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوتے ہیں، جب معاملات آتے ہیں تو ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر تان تشنی، گالی گلوچ، مار پیٹ، عزتوں سے کھلواڑ کرنے پر تل جاتے ہیں، اور الزام تراشی، بہتان تراشی، اور اس کو نقصان پہنچانا، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو دکھ دینا، یہ ہمارا شیوا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا شیوا بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کے پاس عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نیچے لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اور اس سے یہ لوگ پہچانے جائیں گے اور ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، البتہ اگر بات نہ آئے منافق اور جن کے دل میں روگ ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں مدینے میں، تو ہم لگا دیں گے تجھ کو ان کے پیچھے، پھر نہ رہنے پائیں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تھوڑے دن۔ ملعونین، پھٹکارے ہوئے، اینما ثقفوا خذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں پائے گئے پکڑے گئے، مارے گئے اپنی جانوں سے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آئی ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی اور چینج نہیں پاؤ گے۔ یہ آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ اس بات کو بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو قرآن مجید سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست وجاہت کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرما۔
قبر کے، حشر کے اور جہنم کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتك یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربك رب العزة عما